بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب اکل الحمص ان تأکل واحدۃ واحدۃ مترتلا۔ عربی کا ایک مشہور ورڈ ہے کہ علم دھیرے دھیرے سیکھنا ہے، جیسا کہ چنا جو ہے آہستہ آہستہ کھایا جاتا ہے، اسی طرح علم رفتہ رفتہ سیکھا جاتا ہے۔ آج جو ہے ہم پڑھیں گے 5ویں جماعت میں، وہ کون سا ہے؟ کتاب العقائد کا الدرس الثامن، 8واں سبق ہے نا، الایمان بالرسل۔ الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا بندے کے لیے کیا حکم ہے، اس کے متعلق بات چیت ہے۔ اس پورے بیان میں تقریباً رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے، ہم لوگ رسول پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم کیوں لائیں اور وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتا دیں انشاءاللہ، ہے نا۔ یہ چونکہ گزر چکا ہے دوسرے سبق میں، بچوں سے ان سے پوچھ سکتے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے ہیں کہ بھئی بتاؤ، پہلے پڑھ چکے اولو العزم کون سے انبیاء کرام ہیں، یہاں پہ ریپیٹ کر دیا گیا ہے 5 انبیاء کرام، ہے نا، وہ یہ ہیں۔ قرآن کی آیت بتا دینی ہے، قرآن میں آیت موجود ہے نا، سورہ بقرہ میں شروع میں بھی موجود ہے، اور دیگر کئی آیتوں میں موجود ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا واجب ہے، ہم لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں رسول اللہ پر اور انبیاء کرام پر، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہم لوگوں کے لیے فرض ہے، بغیر ایمان لائے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تدریبات کا معنی مشق کروائیں ان سے، ہے نا۔ الف میں پورا یہ سوال ہے، تقریباً 5 سوالات ہیں۔ اللہ نے انبیاء و رسول کو کیوں مبعوث فرمایا؟ 5ویں جماعت کے بچے ہیں، لہٰذا انہیں بہت سارے الفاظ و معانی معلوم ہوں گے، اس لیے بتانا ان سے، درس میں جو بھی الفاظ ہوں ان سے پوچھیں۔ اللہ نے انبیاء اور رسول، یہ تقریباً 5 سوالات ہیں۔ اولو العزم کون ہے، یہ سوال گزر چکا ہے نا، تیسری جماعت میں۔ سید الرسل اور افضل الخلق کون ہے؟ سید الرسل اور افضل الخلق کون ہے، ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جملے مکمل کیجئے، خانہ جو خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے، اس کو پر کروائیے بچوں سے۔ انبیاء گناہ سے ہیں، انبیاء گناہ سے، بچوں بتاؤ کیا ہوگا یہاں پر؟ معصوم ہے۔ اسی طرح سے جو درس میں موجود ہے وہ لکھوائیں۔ انبیاء کرام ہر سے بری، کس چیز سے بری؟ وہ درس میں مراجعہ کروائیں، ریپیٹ کروائیں، ان سے دہروائیں۔ بس انبیاء کرام سے کبھی کوئی ڈیش سرزد نہ ہوگا، نہ ڈیش نہ سہو، ساری چیزیں ان سے پوچھیں، اور نہ ان میں کوئی عیب ہوگا، نہ فلاں فلاں۔ رسول نبی سے ڈیش ہوا۔ الفاظ کے معنی لکھیے، عبادت کا معنی کیا ہے، ہدایت کا معنی کیا ہے، دعوت، تقریباً یہ 15 الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کے معنی بچوں سے، 5ویں جماعت کے بچوں سے پوچھیں۔ دال میں دیکھیے معنی غور سے الگ الگ کیجئے، انا، نبی، انبیاء، رسول وغیرہ جو ہے بتائیے۔ اور دال میں جو ہے دیکھیے یہاں جو یہ متضاد لکھیے، حرف کا متضاد، اس کی ضد، اس کا الٹا، ہے نا، ضد لکھیے اس کی۔ واجب، صدق، تبلیغ، خیانت، ہے نا، بلادت، یہ ساری چیزیں بتانا ہے کہ بھئی ان کے متضاد کیا ہیں، وہ بتاؤ۔ الدرس التاسع، 90 نمبر میں 9واں سبق جو ہے الایمان بالیوم الآخر، الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے متعلق بتانا ہے۔ آخرت کیا ہے، آخرت کے بارے میں یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، مومن بندے کے لیے کیا ضروری ہے، دنیا کو ترجیح دے یا آخرت کو ترجیح دے، اس کی فضیلتیں بتانی، اس کی اہمیت بتانی ہے کہ جو بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تو ایمان، ہے نا، آخرت پر ایمان لانا واجب ہے، یہ پورا درس بچوں سے پڑھوا لیں۔ تدریبات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کیوں فرمائی، درس میں موجود ہے، انشاءاللہ جواب ان سے طلب کریں۔ با میں دیکھیے یہ پورے سوالات کے جوابات کے بعد جملے پر کیجئے۔ ملائکہ، یہ پورا ڈیش جو ہے وہاں پر لگا دینا ہے۔ دار جنت ہے اور دار عقاب ہے،
یہاں ڈیش کیا ہے وہ آپ کو بچوں سے پوچھنا ہے. قیامت کے دن کا ڈیش صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ قیامت کی کچھ ڈیش بیان کی گئی ہیں. الفاظ کے معنی، یہ چونکہ تقریباً 17 الفاظ ہیں، یہ الفاظ کے معنی بچوں سے یاد کروائیں اور ان سے دوسرے دن پوچھیں. درس نمبر 10 ہے نا، النفخ فی الصور، سور پھونکا جانا، اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے. کیا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، آخری میں ایک فرشتے آئیں گے اور وہ سور پھونکیں گے، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب نفس اور سب جانیں ختم ہو جائیں گی، سارے مخلوق ختم ہو جائیں گے اس سور پھونکنے سے. اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سارے مخلوق ختم ہو جائیں گے. اور یہ پورا ڈیٹیلز جو تفصیل ہے وہ بتانا ہے بچوں کو انشاءاللہ، ہے نا. تدریبات میں تقریباً 1 سے لے کے 7 یہ 7 سوالات کے جوابات بچوں سے طلب کیجیے، اور وہی میتھڈ ہے، تقریباً زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. الفاظ کے معنی لکھیے، اہل بیت. الفاظ کے معنی غور کریں، بچوں کو جو ہے یہ الفاظ یاد کروایا کریں. اور دیکھیے جیم میں غور سے معنی الگ الگ کیجئے. ملأ یملؤ، قتل یقتل، ملک یملکو، دعا یدعو، اہلک یہلکو، افسد یفسدو، بقا یبقا، یا بقیہ یبقا، جو بھی ہے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. غور سے معنی الگ الگ کیجئے. ملا کا معنی کیا ہے، یملؤ کا معنی کیا ہے. اگر ان کو عربی پڑھاتے ہیں تو آسانی ہوگی، نہیں پڑھاتے ہیں تو پھر دقت ہوگی ان کو اس میں. اگست مہینے میں جو کتاب الاخلاق میں ہمیں پڑھانا ہے وہ صبر کے متعلق، صبر کی آیتیں، صبر پر کوئی قصہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سنا دیں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے، نبیوں کا قصہ سنایا کریں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں کوئی بھی ایک قصہ ہو آپ ان کو بیان کیا کریں. تقریباً یہاں دیکھیں صبر کے متعلق پورے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کی فضیلت کیا ہے، صبر کیوں کریں، مومن کے لیے صبر کرنا ضروری ہے نا. اس کے متعلق آپ اتنا زیادہ انہیں غور کروائیں اور ان کے دھیان کو جو ہے زیادہ تر صبر کو اور تحمل کو پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ بچہ بچپن سے ہی صبر کرنا سیکھ جائے. صبر کیا چیز ہے، نبیوں نے کیسے صبر کیا ہے، ہمارے نبی نے کیسے صبر کیا ہے، کیسے پیشنس سے کام لیا ہے، کس طرح سے تحمل فرمایا ہے، برداشت کیا ہے، یہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہاں دیکھیے درس پڑھانے کے بعد آپ مشق کروائیں، کیونکہ سارے سلیبس میں مشق زیادہ ہوگا. اسی لیے یہاں دیکھیے جواب دیجیے خدا تعالیٰ ہمیں کس طرح آزماتا ہے، کس طرح آزماتا ہے، اس طرح بچوں سے پوچھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی کیا مثال دی، درس میں موجود ہے، وہ کیا مثال ہے آپ بچوں سے پوچھیں. صبر کی کتنی قسمیں ہیں، صبر کی کتنی قسمیں وہ بھی بچوں سے پوچھیں. خالی جگہیں پر کیجئے، خالی جگہوں کو پر کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا طرح طرح سے ڈیش لیتا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ ڈیش میں لگاؤ، خانہ پوری کرو، کیونکہ صبر آدھا ہے. کیا ہے بچوں بتاؤ؟ لہٰذا بدن دولت رشتہ داری کی مصیبت پر ڈیش کرنا چاہیے. تو بچے انشاءاللہ ہے نا درس میں دیکھ کر کے، سبق میں دیکھ کر کے بتانے میں انشاءاللہ آسانی سے بتا دیں گے. 7واں نمبر درس نمبر، یہ سبق نمبر 7، تواضع. تواضع کی تعریف کر کے بتائیں. تواضع کیا چیز ہے، تواضع کن کی صفتیں ہیں، مومن کے لیے تواضع کرنا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائیں. تواضع یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اوروں سے چھوٹا سمجھے، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر ہے. تو متکبر، اللہ تعالیٰ کو متکبر پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تواضع پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں موجود ہے من تواضع رفعہ اللہ ومن تکبر الی آخری. یہ تقریباً پورا درس پڑھوائیں بچوں سے، ان کو یاد دلوائیں اور ان سے ریپیٹ کروائیں. کسی ایک بچے سے پورا درس بچوں سے سنوائیں، پڑھائیں، اس کے بعد مشق کروائیں. جواب دیجئے تواضع کیا ہے، تواضع کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف تواضع، تواضع کی تعریف کیا ہے وہ بچوں سے پوچھیں. تواضع سے
متعلق کوئی حدیث سنائیے، کسی ایک بچے کو اٹھا کے کھڑے کروانا، بچے بتاؤ تواضع کے متعلق کوئی حدیث تمہیں یاد ہے تو سناؤ۔ اسی طرح جو ہے تیسرے نمبر تکبر کی نشانیاں کیا ہیں، بچوں بتاؤ تکبر کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اپنے آپ سینہ تان کے چلنا، یا پھر جو ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا ہوں، میں تکبر کی وہ علامتیں ان سے پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی 5 مثالیں بتائی ہیں، حضور نے جو اپنی زندگی میں بتائے ہیں 5 مثالیں ان میں سے پیش کریں۔ خالی جگہ پر کیجئے، ہے نا، اپنے آپ کو بڑا جاننا ڈیش ہے، کیا ہے بھائی وہ لکھوائی بچوں سے، ہمیں بھی اسی طرح تواضع اختیار کرنے کی ڈیش عطا فرمائے، کیا فرمائے وہ ڈیش پر کروائیں بچوں سے۔ سبق نمبر 12 فقہ کے متعلق اگست مہینے میں ہمیں پڑھانا ہے۔ سبق نمبر 12 نماز توڑنے والی چیزیں، نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہیں، ایک دفعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں اور انہیں بتائیں کہ نماز میں اگر کلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز میں ہے نا کیا ہو جائے کسی کے چھینک کا جواب دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کب کب ہے وہ ساری چیزیں تفصیل سے یہاں پر بتائی گئی ہیں، کیا کیا ہیں، کب کب ہیں وہ ساری چیزیں۔ مندرجہ ذیل باتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر بھول کر بھی 2 لفظ بول جائے یا 1 لفظ ہی بولے مگر اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ دعا جو لوگوں کی گفتگو سے مشابہ ہو، یا سلام یا اس کا جواب یا امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سمجھا دینا ہے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نماز میں کسی کے چھینک کا جواب دینا یا نماز میں قہقہا لگانا، ہنسنا زور زور سے، تفصیل سے انشاءاللہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ 2 نمبر عمل کثیر سے، ہے نا، یہ ساری چیزیں نیچے موجود ہیں۔ قرآن دیکھ کر کچھ پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کی کسی بھی ایک شرط یا فرض کو چھوڑ دینے سے، یہ 8 تقریباً ہمیں بتایا گیا ہے۔ ان 8 کے متعلق ہے نا اب بتانے کے بعد پھر ان کو یاد کروائیں، یہ 8 یاد بھی کروائیں اور ان سے دوسرے دن ان سے پوچھے بھی اور یہ سبق یاد کروائیں انشاءاللہ۔ مشق میں دیکھیے جواب دیجئے 1 سے لے کے تقریباً 13 یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات بچوں سے پوچھیے اور ان سے دہروائیے بار بار۔ معنی لکھیے، با میں دیکھیے عمل کثیر کیا ہے، مشابہ، گفتگو، مقصود، عذر، ان کے معنی ان سے لکھوائیں۔ اگر وہ ان سے کہیں کہ بھائی تم ڈکشنری میں دیکھ کے آؤ، ٹھیک ہے، نہیں دیکھ پا رہے تو خود سے بتا دیں انہیں۔ 13 نمبر میں جو ہے سبق وہ جماعت کی فضیلت کے متعلق بتانا ہے کہ نماز با جماعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، نماز کو اکیلا پڑھنے میں کتنا ثواب کم ہے اور جماعت سے پڑھنے میں کیا ثواب ہے، اس پر جو قرآن کی آیت ہے وہ بھی بتا دیں، اس کی اہمیت بتائیں، جماعت کی اہمیت ہے نا، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس طرح سے انہیں جماعت کی فضیلت بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے نا جماعت میں جو پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ ثواب پاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی حدیث یاد ہو آپ کو اس سے آپ جماعت کی فضیلت کو بچوں کے ذہن میں بٹھائیں تاکہ بچپن سے ہی وہ جماعت کا پابند ہو جائے۔ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت کا حکم ہے، یہ جماعت کا حکم ہے۔ جماعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت کا حکم یہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے شرط مندرجہ ذیل ہیں، امام مقتدی وغیرہ، مقتدی اور امام کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جس سے، یہ مقتدی اور امام کے درمیان کچھ چیزیں ضروری ہیں، وہ بھی ضروری ہیں بیان کرنا۔ جن چیزوں کی وجہ سے جماعت قائم نہ کرنے کی اجازت ہے وہ یہ ہیں: اپنی جان، اولاد یا مال کا خوف، بارش، تاریکی یا آندھی وغیرہ۔ کبھی کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں، ان کے یہ اسباب ہیں، یا ان مجبوریوں کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ملے گا۔ بہت تیز بارش ہو، ہے نا، اس کے بعد دیکھیے اپنی جان کا خدشہ ہو کہ بھائی جان جانے والی ہے، یا پھر کہیں اپنی اولاد یا پھر جو ہے کوئی خوف ہو، اس طرح کا کوئی خدشہ ہوگا، یا بہت تاریکی ہے، ظلمت ہے، بہت تاریکی اندھیرا ہے کہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے جانور مار دے، کاٹ دے، ہے نا، سانپ بچھو آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس حالت میں آپ کو بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ نماز کی مطلب جماعت آپ کی معاف ہو جاتی ہے، عذر ہے وہ۔
مشق میں دیکھیے جواب دیجیے جماعت کا حکم درس میں بتایا گیا ہے، ان سے پوچھیے جماعت کا حکم کیا ہے، بچوں بتاؤ جماعت میں رخصت کے اسباب کیا ہیں، کب کب رخصت کا من کیا ہے، کب کب جماعت چھوڑ سکتے ہیں، ہے نا، رخصت کب کب ہے، جماعت کا ثواب کیسے ملتا ہے، حدیث سے قرآن سے بتاؤ، ہے نا، اقتداء کی صحت کی شرط کیا ہے، اقتداء کی صحت کی شرط کیا ہے، امام کے پیچھے اقتداء کرنے کی صحت کی شرط کیا ہے وہ بتاؤ۔ تقریباً 6 ہیں، سارے سوالات کے جوابات طلب کیجئے۔ صورت میں وغیرہ با میں دیکھیے معنی لکھیے، کم تر، اقتداء، اطاعت، خوف، تاریکی، قاری، مفسد، یہ ساتوں الفاظ کے معنی ان سے لکھوائیے اپنی کتاب میں، اس کے بعد اس کو یاد کروائیے، بائی ہارٹ کروائیے۔ سبق نمبر 14 میں جمعہ کی نماز بتانا، ہفتے میں ایک بار جو ہے جمعہ آتا ہے، جمعہ کی فضیلت بتانی ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت بتانی ہے اور اس کے متعلق حدیث سنانا ہے اور اس کی فضیلت اہمیت کیا ہے اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے، اس باب میں یا اس فصل میں یا اس سبق میں۔ جمعہ کی نماز ہر مسلمان مکلف کیا ہے وہ بھی سمجھا دینا ہے، مکلف کس کو کہتے ہیں، مرد، آزاد، تندرست، مقیم کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھانا ہے، پر فرض ہے، اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، یہ 6 شرطیں آپ کو بیان کر دی گئی ہیں، یہ 6 شرطیں ان کو واضح کر کے سمجھا دیں۔ اس کے بعد یہ مشق ہے، تقریباً یہ سارے سوالات کے ان سے جواب طلب کیجئے، معنی لکھیے، مکلف، مقیم، سلطان، نائب وغیرہ۔ خطبے کی سنتیں کیا ہے، خطبے میں جو سنتیں ہوتی ہیں وہ سنت بتانے کی ضرورت ہے، اور جیسے کیا ہے خطبے کے دوران کوئی نمازی یا جاتا ہے مسجد میں تو کیا کرے وہ، ہے نا، ستر عورت چھپانا ضروری ہے، طہارت حاصل ہونا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں 6 چیزیں تقریباً نہیں 10 چیزیں ہیں نا، 10 چیزوں کو یاد کروا دیں ان کو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد مشق کی طرف آ جائیں، جواب طلب کریں بچوں سے، 1 سے لے کر کے 5 سوالات کے جوابات ان سے طلب کریں۔ با میں دیکھیے الفاظ کے معنی ہیں، ان معنی کو ان سے طلب کریں۔ یہاں جو ہے 16 نمبر میں نماز کا طریقہ، نماز جمعہ کا طریقہ کیا ہے، نماز جمعہ کا طریقہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خطبہ دینے کے لیے امام کے نکلتے ہی بات چیت کرنا اور نماز پڑھنا حرام ہو جاتا ہے، یعنی جب امام نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے اس ٹائم کسی بھی آدمی کو جائز نہیں ہے کہ وہ کلام کرے، بات کرے، ادھر ادھر دھیان دے یا ادھر ادھر، وہاں پہ ضروری ہے کہ وہ امام کے طرف فوکس کرے، امام کی طرف، یہ تفصیل سے آپ کو بتا دیں، آپ ان کو بتا دیں، اور یہ ساری چیزیں ان سے انشاءاللہ پڑھائیں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے غسل کرنا، اچھے لباس، جمعہ میں جو صحیح طریقہ ہے، کب آنا چاہیے، کتنے پہلے آنا ہے، اذان اول کے بعد فوراً یا اس سے پہلے آنا ہے، اس دن میں جو پہلے جاتا ہے اور جو لیٹ سے جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے، حدیث میں موجود ہے، جو پہلے جاتا ہے اس کے لیے یہ ملتا ہے، اس کے لیے وہ ملتا ہے، تو آپ کو بتا دیں، آپ ان کو بتا دیں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد طریقہ جمعہ، اور کوشش کریں کہ نمازوں کے متعلق تو چونکہ بچوں کو خود ایک بار ہو سکے تو درس کے اندر ہی کسی ایک بچے کو خطبے کے لیے کھڑا کروا دیں اور ان سے جمعہ کے متعلق نماز کا طریقہ جو ہے وہ ان سے پڑھوائیں، خطبہ ایک سے کروائیں، اگرچہ لکھ کے دے دیں وہ پڑھیں تھوڑا بہت، اور سب کو بٹھائیں، ایک پریکٹیکل کے طور پہ ان سے وہ جمعہ کی نماز ادا کروائیں، انشاءاللہ اس سے آسانی ہوگی سمجھانے میں۔ مشق میں دیکھیے خطبہ کے لیے امام کے نکل آنے کے بعد کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، درس میں موجود ہے، سبق میں موجود ہے، ان سے جواب طلب کریں۔ 1 سے لے کر تقریباً کتنے ہیں، یہ 6 سوالات کے جوابات بچوں سے کاپی میں لکھوا لیں، وہ بھی بہتر ہے، اگر وہ بول دیتے ہیں وہیں پر سبق کے اندر ہی یعنی دوران درس میں تو اچھی بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مستحضر ہو جائے تاکہ وہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں میں۔ اب آ جائیے کتاب التاریخ، تاریخ کے متعلق انسان جب تک اپنے مقتدر شخصیات یا عظیم شخصیات کی تاریخ نہیں پڑھتا ہے تب تک وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ہر نبی یا ہمارے نبی یا خلیفہ یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ایک مثال ہے، ان کی تاریخ سے ہمیں سبق لینا ہے۔ تو آج دیکھیے درس السادس یعنی 6ٹھے درس میں ہم پڑھیں گے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہاں دیکھیے یہ آپ کو خانہ بنا دیا گیا ہے اور اس میں ان کا نام بتایا گیا، اس کے بعد ان کی کنیت کیا ہے،
ان کے والد کا نام، اس کے بعد پیدائش ہے نا، آپ کی عمر کتنی تھی، 6 نمبر میں دیکھیے قبیلہ، کون سے قبیلے کے تھے، لقب کیا تھا، والدہ کا نام، وفات، عہد خلافت. یہ ایک مختصر سا خاکہ آپ بتا دیں ان کو کہ اتنے اتنے میں وفات ہوئی، اتنے اتنے میں ولادت ہوئی. اور حضرت عمر کے متعلق جو آپ کو واقعہ اگر کتاب میں موجود ہے وہ بتا دیں خلاصہ کر کے، ہے نا، پہلے ہی کہ یہ چیزیں ہیں. حضرت عمر کی فضیلت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے اور قرآن میں ان کی فضیلتیں موجود ہیں، یہ ساری بتانے کی چیزیں ضرورت ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے حکم سے آپ خلیفہ منتخب ہوئے انشاءاللہ. دوسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی فضیلت بتائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف والے تھے، اپنی زندگی میں عدل اور انصاف سے کام لیے اور اپنی زندگی پوری رب کی رضا کے لیے گزارے. ایک مطلب غربت میں اور اس طرح سے اتنے بڑے خلیفہ ہو کر کے بھی ان کی فضیلت بیان کریں. پورا درس انشاءاللہ ایک بار بچوں کو سنا دیں، ہے نا، پہلے ایک واقعہ سنا کے اس کے بعد پھر جو ہے پورا درس ان کو سنائیں. درس السابع میں 7ویں نمبر میں ان کے جو کارنامے ہیں زندگی میں، ان کے جو کارنامے موجود ہیں، انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز اپنے دور خلافت میں پیش کیے ہیں، کیا کیا کام اور کارنامے آپ نے پوری امت کو دیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. دیکھیں حضرت سیدنا عمر کو اس میں دیکھیں خلافت امن و سکون، عدل، انصاف، صلاح، فلاح کا گہوارہ تھا. یعنی کس طرح سے آپ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا اور کس طرح سے پوری دنیا میں اپنے دوران خلافت میں، ہے نا، اسلام کا بول بالا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا. وہ یہ کارنامے بتانے ہیں. حضرت عمر کے دور میں کیا کیا ہوا اور نمبر بائی نمبر آپ کو بتایا گیا. 2 نمبر دیکھو حکومت کے انتظام و انصرام کو صحیح آسان طریقے پر. 3 نمبر آپ نے پولیس چوکی بنوائی. 4 نمبر بیت المال سے غریب مسلمانوں. 5 نمبر جزیرہ عرب سے کفار کو نکال کر اس طرح سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع فرمائی. یہ ایک بار جو ہے خاکہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان سے پڑھوا کے ان سے یاد کروائیں، ان سے کہیں کہ بھئی یہ چیز یاد کر لو اچھے سے. تدریبات میں آ جائیں تو جواب دیجئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنے ممالک مسلمانوں کے ماتحت آئے، ہے نا، کون کون سی ممالک آئے، ان سے پوچھیں بچوں سے. تقریباً یہ سارے سوالات کے جوابات ان بچوں سے طلب کریں. الدرس السابع یہ ہے کتاب التجوید. بچوں کی قرأت اور تجوید صحیح کرانے کی بہت اشد ضرورت ہے، اس پہ بھی خاص طور سے دھیان دینا ہے. ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ بچے قرآن تو عربی پڑھ لیتے ہیں، ہاں، لیکن کیا ہے انہیں تجوید صحیح سے نہیں پڑھائی جاتی ہے، ان کے مخارج ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بچوں کی نہ قرآن کی قرأت صحیح ہوتی ہے، تلاوت صحیح نہیں ہوتی ہے نا، ان کے مطلب طریقے تھوڑے سے بہت غلط ہوتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں. ہاں ایک ٹیمپریریلی اور ایک جو ہے فارمیلٹی نبھانے کے لیے بس پڑھ لیا عربی، ہاں میں نے عربی پڑھ لی، وہ کافی نہیں ہے. قرآن کو صحیح طریقے سے تجوید اور قرأت کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے. تو آج ہم پڑھیں گے درس السادس 6 سبق میں القلقلہ. قلقلہ کی تعریف کر دیں. قلقلہ کیا ہے نا، قلقلہ سے کون کون سے ایسے حروف ہیں جو حروف قلقلہ ہیں، اس کے متعلق بتایا یہاں پر. حروف ادا کرتے وقت ایک لوٹتی ہوئی آواز ظاہر ہوتی ہے. قلقلہ کی تعریف اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں قلقلہ؟ یہ تعریف ہو گئی. اس کے بعد کون سے حروف ہیں؟ قطب جد. یہ کتنے حروف ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. تقریباً یہ بچوں سے یاد کروا دیں انشاءاللہ. نیچے آ جائیں مثالیں. مثال موجود ہے. قاف کی مثال، تا کی مثال، با کی مثال، جیم کی مثال، دال کی مثال، ہے نا. یہ ساری مثالیں آپ بچوں سے ریپیٹ کروائیں. قادرون، ہے نا، یقنتو، خلاقن، شططا، یہ دیگر تمام حروف کو بچوں سے پڑھوائیں. مشق. جواب دیجئے قلقلہ کیا ہے، قلقلہ کی تعریف کروائیں. قلقلہ کے حروف کتنے ہیں وہ بتائیں. حروف میں صفات کب ظاہر ہوتے ہیں یہ بھی سوال کریں. اور نیچے آ جائیں الف اور با حروف الہمس. یہ جتنے سوالات ہیں اس کے متعلق بچوں سے ریپیٹ کروائیں اور ان سے ریوائز کروائیں. انشاءاللہ تجوید انشاءاللہ اور بہتر ہو جائے گی. الدرس السابع 7واں نمبر جو سبق ہے مد کے بارے میں. حروف مدہ کو مد اصلی سے بڑھانے کو مد کہتے ہیں. مد کی تعریف ہو گئی. مد کیا ہے ان کو انشاءاللہ
اگر ہو سکے تو کوئی ویڈیو دکھا دیں، مد کے کوئی ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے، چونکہ لیٹسٹ دور ہے، ماڈل طریقے سے اپنے بچوں کو مکتب پڑھا سکتے ہیں، ان کو کوئی ویڈیو دکھا دیجئے مخرج کے بارے میں، الف کا یا پھر مد کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور جو اس سے زیادہ ہو اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ مد جو ہے اس کے متعلق مد اصلی اور مد فرعی دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، یہ مثالیں بھی ان سے پڑھوائیں۔ قال اللہ یتوب اللہ الی فیہم، مشق کروائیں، جواب دیجئے مد کیا ہے، مد اصلی کیا ہے، مد فرعی کیا ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات ان سے پوچھیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے دروس کو صحیح طریقے سے ادائیگی کے ساتھ اور انشاءاللہ بچوں سے صحیح طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔